سکون 5 ایسے حروف کا لفظ ہے جس کے پیچھے انسان پوری زندگی بھاگتا ہے۔ کوئی اسے دولت کے ڈھیروں میں تلاش کرتا ہے تو کوئی اسے شہرت کی بلندیوں پر تلاش کرتا ہے، کوئی اسے نشے کی حالت میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی اقتدار کی کرسی پر۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سکون کے لیے ترستے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ جو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے قید ہوتے ہیں لیکن انہیں ایسا سکون نصیب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 ایسے واقعات لائے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک ایسا شخص جو آزادی میں بھی قید تھا، اور دوسرا واقعہ ایسے شخص کا ہے جو قید میں رہ کر آزاد ہوا۔ پہلا واقعہ امریکہ کی رنگین نائٹ کلبوں کا ہے اور دوسرا واقعہ گوانتانامو جیل کا ہے۔ پہلا واقعہ نیکول کوئن کا ہے اور دوسرا واقعہ ٹیری ہولڈ بروکس کا ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں کیا کیا واقعات آئے، کیا کیا مشکلات آئیں اور کیسے انہوں نے حق کو پہچانا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین کہتی ہیں کہ اگر آپ 2005 یا 2006 کے زمانے میں امریکہ میں ہوتے تو شاید آپ مجھے جانتے ہوتے۔ میں نیکول تھی، ایک نائٹ لائف فوٹوگرافر۔ میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ بس اتنا کہ آج رات کون سا کلب سب سے مہنگا ہے، کون سے VIP لوگ آ رہے ہیں، مجھے کہاں تصویریں بنانی ہیں۔ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے خواب آج کے نوجوان دیکھتے ہیں، پیسہ، شہرت، گلیمر اور امریکہ کی رنگین راتیں۔ میں جہاں جاتی کیمرے میرے پیچھے ہوتے، لوگ میری زندگی جینا چاہتے تھے، لڑکیاں میری طرح کپڑے پہننا چاہتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ جب پارٹی ختم ہوتی، صبح کے 4 بج جاتے، لائٹس بند ہوتی اور میں اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے لاک کرتی تو میں کون تھی؟ میں دنیا کی سب سے تنہا لڑکی تھی۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا میک اپ اتارتی تو مجھے شیشے میں اپنی شکل اجنبی لگتی تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں دیکھتی اور خود سے پوچھتی، نیکول کیا تم خوش ہو؟ اور میرا دل چیخ کر کہتا نہیں۔ اندر سے اتنی خالی تھی کہ کبھی کبھی مجھے اپنی سانسوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر ایک بلیک ہول ہے جو میری ساری خوشیوں کو نگل رہا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بہت سوشل ہوں، میرے ہزاروں دوست ہیں، لیکن سچ یہ تھا کہ میرا کوئی ایک بھی ایسا دوست نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں رو سکوں۔ سب مطلب کے ساتھی تھے۔ جب تک میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور جیب میں پیسہ، وہ میرے ساتھ تھے۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ باہر موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ میں ایک بڑی پارٹی سے واپس آئی تھی، وہاں سب ہنس رہے تھے، ناچ رہے تھے، لیکن مجھے وہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ میں اپنی کار میں بیٹھی، میں نے گھر جانے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ڈرائیو نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گاڑی سائیڈ پر روکی، اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ میری روح کے آنسو تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، بس اور نہیں، میں اب یہ دوہری زندگی اور نہیں جی سکتی۔ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میرے پاس سکون نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہوں اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا، حالانکہ مجھے خدا پر اتنا یقین نہیں تھا، لیکن میں نے پکارا، اے خدا، اگر تو واقعی ہے، اگر تو واقعی کہیں ہے تو مجھے بچا لے، مجھے کوئی راستہ دکھا، میں اب اور نہیں چل سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا، میں نے شراب کی بوتلیں پھینک دی، میں نے سچ کی تلاش شروع کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کیا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا، خوبصورت دکھنا اور پھر مر جانا ہے؟ میں نے عیسائیت کو دوبارہ پڑھا، بدھ مت کو دیکھا۔ سچ کہوں تو اسلام میری لسٹ میں سب سے آخر میں تھا۔ کیونکہ مجھے وہی بتایا گیا تھا جو آپ سب کو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو قید کرتا ہے، یہ سخت مذہب ہے، یہ صرف عربوں کا مذہب ہے۔ میں تو ایک آزاد امریکن لڑکی تھی، میرا اسلام سے کیا تعلق؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس سے اللہ ہدایت دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یوٹیوب پر میری نظر ایک ویڈیو پر پڑی، اس کا عنوان تھا زندگی کا مقصد۔ میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ میں نے کلک کیا، جیسے جیسے وہ اسکالر بولتا گیا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ مجھے لگا
لگا جیسے وہ اسپیکر میرے دل کی بات کر رہا ہے۔ اسلام نے مجھے بتایا کہ تم یہاں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے آئی ہو۔ اسلام نے مجھے بتایا کہ تم صرف ایک جسم نہیں ہو جس سے سجایا جائے، تم ایک روح ہو، اور روح کی غذا پارٹیوں اور میوزک میں نہیں بلکہ سجدوں اور ذکر میں ہے۔ میں حیران رہ گئی، یہ وہ اسلام تو نہیں تھا جو میڈیا دکھاتا ہے، یہ تو محبت اور امن کا راستہ تھا۔ ناظرین کہتی ہیں میں نے بازار جا کر انگریزی ترجمے والا قرآن خریدا، میں چھپ کر اسے پڑھتی تھی، ہر آیت میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نماز پڑھوں گی۔ مجھے طریقہ نہیں آتا تھا، مجھے عربی نہیں آتی تھی، میں نے موبائل پر دیکھ کر سجدہ کرنا سیکھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، لائٹس دھیمی کی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنا ماتھا زمین پر رکھا، میں اس احساس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا لگا جیسے سالوں کا بوجھ، وہ ساری ٹینشنیں، وہ سارا ڈپریشن میرے کندھوں سے ہٹ کر زمین میں جذب ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میں بھٹکی ہوئی بچی تھی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ میں سجدے میں روتی رہی، میرے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے اور میرا دل صاف ہو رہا تھا۔ اس رات مجھے وہ سکون ملا جو مجھے دنیا کے کسی مہنگے ترین کلب میں نہیں ملا، کسی نشے میں نہیں ملا تھا۔ مجھے میرا رب مل گیا تھا۔ اگلے دن میں نے حجاب خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے پہلی بار حجاب پہننا اور آئینے میں نے اپنی نئی زندگی کو دیکھا تو مجھے وہ پرانی اداس نکول نظر نہیں آئی، مجھے باہمت، پرسکون اور باوقار عورت نظر آئی۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، میرے دوستوں نے کہا نکول تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے اپنی خوبصورتی چھپا لی۔ میں نے مسکرا کر کہا نہیں، میں نے خود کو چھپایا نہیں بلکہ میں نے خود کو پا لیا ہے۔ پہلے میں لوگوں کی نظروں کے لیے تیار ہوتی تھی، آج میں اپنے رب کے لیے پردہ کرتی ہوں۔ مجھے اب تمہاری لائکس کی ضرورت نہیں، مجھے میرے رب کی رضا کافی ہے، اور آج میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ دوستو، یہ تھی نکول کی کہانی جس نے آزادی میں رہ کر بھی اپنی روح کی قید کو محسوس کیا۔ لیکن اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی بھی پہرا دے کر آتی ہے۔ سال 2003 گوانتانامو بے جیل، یہاں پر ایک امریکی فوجی تعینات ہے جو اپنی ملک کی خدمت کر رہا تھا، جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن سلاخوں کی وہ حفاظت کرنے آیا تھا وہ سلاخیں اسے ایک ایسی سچائی سے ملانے والی تھی جو اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ آئیے سنتے ہیں گوانتانامو بے کے سابق گارڈ ٹیری ہولڈ بروکس کی اپنی زبانی۔ کہتے ہیں میرا نام ٹیری ہولڈ بروکس ہے، میں امریکی فوج کا حصہ تھا۔ مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ میرا ملک سب سے بہترین ہے اور ہمارے دشمن سب سے برے ہیں۔ سال 2003 میں ایک مشن پر مجھے بھیجا گیا، ایک ایسی جگہ جس سے زمین پر جہنم کہا جاتا ہے، گوانتانامو بے جیل۔ ہمیں روانگی سے پہلے ایک خصوصی ٹریننگ دی تھی۔ ہمارے افسروں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو وہاں دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد قید ہیں، یہ اسامہ بن لادن کے ڈرائیور ہیں، یہ باورچی ہیں، یہ بم بنانے والے ہیں۔ یاد رکھنا یہ لوگ انسان نہیں، یہ درندے ہیں اور تمہیں ان پر کوئی رحم نہیں کرنا۔ میں وہاں نفرت لے کر گیا تھا، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں ان لوگوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ جب میں پہلی بار کیمپ میں داخل ہوا تو گرمی برداشت سے باہر تھی، چاروں طرف دیہات کی دیواریں، خاردار تاریں اور نارنجی کپڑوں میں ملبوس قیدی۔ ہم انہیں سونے نہیں دیتے تھے، ہم انہیں ذہنی ٹارچر دیتے تھے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی، اور وہ چیز مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں دیکھتا کہ ہم ان قیدیوں پر چیختے ہیں، انہیں کھانے کو روکھی سوکھی روٹی دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ خاندان نہ امید، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا رہے ہیں۔ ہاں وہ مسکرا رہے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران دیکھتا کہ وہ آپس میں ہنستے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں حیران تھا، میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے اس پنجرے میں ایک دن کے لیے بھی بند کر دیا جائے تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا، میں سر دیوار سے ٹکرا کر خودکشی کر لوں۔ لیکن یہ لوگ اتنے سکون میں کیسے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ میرا تجسس مجھے کھائے جا رہا تھا۔ فوج کے قوانین کے مطابق ہمیں قیدیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حکم دینے کے، لیکن میں رہ نہیں سکا۔ ایک رات جب سب خاموش تھے، میں ایک قیدی کے پاس گیا جس کا نمبر 590 تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ میں نے سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، احمد تم پاگل
پاگل لوگ ہو، تم یہاں مر رہے ہو، تمہیں شاید کبھی رہائی نہ ملے اور تم پھر بھی نماز پڑھتے ہو، تم پھر بھی مسکراتے ہو کیوں؟ احمد نے اپنی جگہ سے سر اٹھایا، میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، ٹیری، تم سمجھتے ہو کہ تم ہم پر کنٹرول رکھتے ہو کیونکہ تمہارے پاس چابی ہے؟ نہیں میرے دوست، کنٹرول صرف اللہ کا ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس دن کے بعد میں چھپ چھپ کر احمد کے پاس جاتا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ میں اس سے پوچھتا کہ تمہارا خدا اتنا ظالم کیوں ہے کہ اس نے تمہیں یہاں پھینک دیا؟ وہ مجھے بتاتا کہ اللہ ظالم نہیں، وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں کندن بنا سکے۔ وہ مجھے بتاتا کہ کیسے زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور عیش کرنا نہیں بلکہ اپنے خالق کی عبادت ہے۔ عجیب منظر تھا، وہ قیدی تھا اور میں جیلر، لیکن حقیقتاً وہ آزاد تھا۔ اس کا دل مطمئن تھا اور میں آزاد ہو کر بھی اپنی ذہنی الجھنوں کا قیدی تھا۔ احمد نے مجھے چیلنج کیا کہ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ میں نے کسی طرح قرآن کا ترجمہ حاصل کیا۔ میں رات کو اپنے روم میں جاتا، کمبل اوڑھتا اور ٹارچ کی روشنی میں قرآن پڑھتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے کمانڈر کو پتہ چل گیا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا، مجھے غدار قرار دیا جائے گا، لیکن قرآن کے الفاظ وہ مقناطیس کی طرح تھے۔ میں پڑھتا گیا اور روتا گیا۔ قرآن نے مجھے بتایا کہ انصاف کیا ہے، صبر کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ میں نے شراب چھوڑ دی، میں نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا۔ میرے ساتھی فوجی میرا مذاق اڑاتے، کہتے ٹیری تم تو ان دہشت گردوں کی طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہو؟ لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، مجھے وہ چابی مل گئی تھی جو حقیقی آزادی کا دروازہ کھولتی ہے۔ دسمبر 2003 کی شام تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور جیل میں آذان کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ میں سیدھا قیدی نمبر 590 کے پاس گیا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، احمد میں تیار ہوں۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، میں گواہی دینا چاہتا ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنا ہاتھ سلاخوں سے باہر نکالا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہاں گوانتا بے کی جیل کے اندر خاردار تاروں کے بیچ مشین گنوں کے سائے میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے مجھے لگا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ گوانتا نامو کی دیواریں غائب ہو گئیں۔ میں اب ایک امریکی فوجی نہیں تھا، میں اللہ کا بندہ تھا۔ میرے ساتھی فوجیوں نے مجھے بعد میں بہت تنگ کیا، مجھے غدار کہا، مجھ پر غصہ کیا، لیکن احمد اور باقی قیدیوں نے مجھے بھائی کہا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ رشتوں کی اصل بنیاد خون یا ملک نہیں، ایمان ہے۔ عزیز دوستو، یہ تھے دو واقعات جو بظاہر الگ محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کی منزل ایک تھی۔ نکول نے گلیمر اور آزادی کو چھوڑ کر سکون محسوس کیا اور ٹیری نے طاقت اور نفرت کو چھوڑ کر سکون حاصل کیا۔ دوستو، سکون اس میں نہیں کہ انسان آزاد ہو، انسان کو دنیا کی ہر آسائش موجود ہو اور گلیمر کی زندگی گزار رہا ہو۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی سکون تو اللہ کی محبت اور دل میں اللہ کے خوف کا ہونا ہے۔ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل حقیقی واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔